سال ہاست کی نوکرت، سال ہاست کی نوکرت، چشمس براہ دعوت، خون یک نگاہ لطف وئی، فرمان روائے کربلا، فرمان روائے کربلا۔ بھارت میں آیا دربارے، بھارت میں آیا دربارے، ہر دل ہمارے کربلا، ہر دل ہمارے کربلا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلى سورة الحدید آیت نمبر 25۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اور ہدف بیان فرمایا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل پر قائم ہو۔ پس تحریک انبیاء تحریک عدل ہے۔ انبیاء معاشرے میں عدل کو قائم کرنے کے لیے، یعنی ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے، اور اس سے ہم نے نتیجہ کیا لیا کہ وہ جو وارث انبیاء ہے، وہ جو شہید کربلا ہے، ان کے قیام کا مقصد بالکل وہی ہے کہ جو انبیاء کے آنے کا مقصد، تبھی حسین وارث انبیاء ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے: ہم نے لوہا نازل کیا جس میں جنگ کا سامان ہے، سختی ہے اور دیگر منافع بھی ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا قوت والا اور ہر ایک پر غالب آنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
دین کو سمجھنا بنیادی ترین اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی انسان دین کو نہ سمجھتا ہو تو پھر عین ممکن ہے کہ دین کے نام پر اسے کسی اور چیز پر لگا دیا جائے، دین کے نام پر کسی اور چیز پر لگا دیا جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ انبیاء آئے کس لیے؟ تاکہ عدل قائم ہو، انسانوں کو ان کے حقوق جو بنتے ہیں وہ ملیں، چاہے وہ طاقتور ہوں چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے مالدار ہوں چاہے مفلس ہوں، لیکن یہ طبقاتی فرق انہیں اپنے حقوق سے محروم نہ رکھ سکے۔ انبیاء آئے ہیں اس لیے تاکہ طاقتور جرم کرے تو اس کو وہی سزا ملے جو ایک کمزور کو جرم کرنے پر ملتی ہے۔ وہ معاشرہ کہ جہاں پر طاقتور سزا سے بچ جائے اور کمزور کو سزا ملے، وہ ہرگز وہ معاشرہ نہیں ہے جو انبیاء قائم کرنا چاہتے تھے۔ کوئی بھی معاشرہ لاکھ اپنے آپ کو اسلامی کہتا رہے، اپنے آپ کو مومن کہتے رہے، لیکن قرآن نے جو تحریک انبیاء کا ہدف بتایا ہے اگر وہ نہیں اس پر چل رہا معاشرہ تو وہ نبیوں کا مطلوب یعنی اللہ کا مطلوب معاشرہ نہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو انبیاء کا پیروکار کہتے ہیں، اگر انبیاء کے ہدف سے ہم آہنگ نہیں ہیں، میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے زندگی کے جس بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہم قیام عدل کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، جتنی بھی ہمیں توفیق ہے زبان سے، قلم کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، اگر ہم مظلوموں کے حامی نہیں ہیں، مظلوموں کی تکلیفوں پر پریشان نہیں ہیں، اور ظالموں کے ظلم سے نفرت ہمارے دل میں نہیں ہے، نفرت سے مراد گھر بیٹھ کے بد دعائیں دینا نہیں ہے، بلکہ عملی کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ اگر ہم ایسے نہیں ہیں، نہ ہم نبیوں کے راستے پر چل رہے ہیں اور خود بخود نہ ہم امام حسین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اس بات کو آپ کے سامنے ذرا کھول کر تفصیل سے بیان کرنے کی خواہش ہے۔ اب صلوات پڑھیے محمد و آلہ حقیقی دین اور غیر حقیقی دین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، ادیان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مختلف انبیاء کے لائے ہوئے ادیان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ توجہ فرمائیں، اللہ کی طرف سے نبی آتا ہے انسانوں کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اور اس پیغام کے اندر جو آبجیکٹو ہوتے ہیں، جو اہداف ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے کہتا ہے میرے ساتھ نکلو، میرے ساتھ میدان میں نکلو، مصیبتیں آئیں گی انہیں برداشت کرو، اگر تمہاری زندگی چلی جاتی ہے اللہ کا بہترین وعدہ ہے تمہارے لیے، تمہیں بہترین نعمتیں عطا کرے گا، اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو بھی عزت ہے تمہارے لیے۔ مولا کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، اصول کافی کے اندر پڑھا تھا، اس پر ذرا توجہ کیجیے گا۔ اگر انسان مومن ہو تو مولا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرماتے ہیں مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے. یہ کون سا تعجب ہے؟ تعریف والا. مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے. ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا. مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے کہ اگر اس کو 7 اقلیم کی حکومت مل جائے، یعنی ساری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس آ جائے تو بھی خیر ہی خیر ہے اس کے لیے. اور اگر اس کو کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسان اگر مومن بن جائے تو دنیا کے اعتبار سے چاہے بہترین حالات میں ہو یا دنیا کے اعتبار سے چاہے بدترین حالات میں ہو، مولا فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ اگر دنیا کا بادشاہ بن جائے گا تو جو اس کے اندر ایمان ہے لوگوں میں منتقل کرے گا. جو اللہ چاہتا ہے اپنے اقتدار کو اس کام کے لیے استعمال کرے گا. اور اگر کینچیوں سے اس کو کاٹ دیا جائے اللہ کے راستے میں کٹے گا، ظاہر ہے دنیا کے لیے تو نہیں کٹے گا. خدا کے راستے میں اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے تو اللہ کے پاس بہترین درجات اس کا انتظار کر رہے ہیں. اقتدار میں ہے تو بھی دنیا سے جانا ہے، مصیبتوں میں ہے تو بھی دنیا سے جانا ہے. لیکن مومن جس حالت میں، دونوں میں سے جس حالت میں بھی ہو، ابدی انجام اس کا. مولا فرماتے ہیں مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے. کیوں؟ اس کا نقصان ہوتا ہی نہیں. مومن کا نقصان ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیں بہت خوبصورت باتیں ہیں ہمارے ائمہ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ کنیکٹڈ حدیث ایک اور، وہ بھی اصول کافی کے اندر ہے کہ جب مومن کو یہ پتہ ہے کہ میرا نقصان نہیں ہے، چاہے پیٹ بھرے اس کا چاہے پیٹ خالی، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، حلال کی حد سے آگے تجاوز نہیں کرے گا. اور کیا ہو جائے گا پھر؟ جب اسے پتہ ہے کہ جس اللہ کو میں نے مان لیا ہے، جس پر میں ایمان لایا ہوں، وہ میرا نقصان نہیں ہونے دے گا جب تک کہ میں خود اس کی نافرمانی کر کے اپنا نقصان نہ کروں. وہ میرا نقصان نہیں ہونے دے گا. مجھے لوگ سر پہ بٹھائیں گے تو بھی وہ مجھے اجر دے گا، اور مجھے لوگ پیروں تلے کچل ڈالیں تو بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا. وہ میرا نقصان کرے گا ہی نہیں. تو مومن جس حال میں بھی ہو خدا سے کبھی شکوہ نہیں کرتا. اور جو مومنوں کا سردار ہے امام حسین، آپ دیکھتے ہیں کربلا میں کوئی شکوہ، اگر کسی جاہل کی زبان سے آپ سنیں بھی کہ امام حسین نے شکوہ کیا تو یہ بولنے والا جاہل ہے. امام حسین بار بار ایک جملہ بولتے تھے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہے. راضی کا مطلب واضح ہے نا، راضی ہے حسین، شکوہ دور کی بات. آخری الفاظ جو امام حسین کی زبان اطہر سے سنے گئے تھے جب پیشانی زمین پر تھی اور زیر خنجر تھے، وہ بھی یہ الفاظ ہیں، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کے فیصلے پر حسین راضی ہے اور اللہ کے حکم کے آگے حسین تسلیم ہے. تو جو روایت آپ کو سنانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کی زیادہ معرفت کون رکھتا ہے، میں آپ
آس پاس کے لوگوں میں. اگر فارمولہ بتا رہے ہیں امام، اب ہم دیکھیں اپلائی کر کے کہ کون کیسا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کو زیادہ کون پہچانتا ہے تو تم اس شخص کو دیکھو جو اللہ سے زیادہ راضی رہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے جیسے انسان خدا کو پہچانتا جائے گا اللہ تو غلط کرتا ہی نہیں. اللہ تو کسی کے حق میں ظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے بغیر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اب جس کو پہچان ہوگی وہ اللہ سے شکوہ مند کبھی بھی نہیں ہوگا. جیسے جیسے معرفت خدا بڑھتی جائے گی انسان کی، ویسے ویسے خدا سے رضایت بھی بڑھتی جائے گی. جتنا قریب ہے خدا کے اتنا راضی ہے، اور آپ دیکھیں کہ خدا سے ناراض ہی ناراض ہے، سمجھ لیں خدا سے دور ہی دور ہے. خدا کو پہچانتا نہیں ہے، کوئی اپنے ذہن میں کوئی اور تصور بنائے ہوا. ہم ایک لفظ تسبیح میں بولتے ہیں سبحان اللہ. اس ایک لفظ کا معنی اگر ہماری روح میں اترا ہوا ہو تو ہم خدا سے شکوہ بھول جائیں گے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو جو ہر عیب سے پاک ہے اس سے ناراضگی کس بات کی؟ اگر میں یہ زبان سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں پورے وجود کے ساتھ کہتا ہوں سبحان اللہ، تو پھر اس کے بعد میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں. اگر میں ناراض ہوتا ہوں تو میں نے یہ جو بولا ہے یہ دل سے نہیں بولا، یا سمجھ کے نہیں بولا، معرفت سے نہیں بولا، بس مجھے سکھایا گیا ہے، میں بولتا رہتا ہوں. لیکن جو اس کا معنی ہے اس پر میرا ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کسی پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں کرتا، ایک رائی کے دانے کے برابر. ناراض کون ہوتا ہے؟ جو سمجھتا ہے اللہ نے میرے پہ زیادتی کر دی. اللہ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا. تو ایک بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے پڑوسی کو دیا مجھے نہیں دیا، کہ میرے سے زیادتی ہے، شکوہ کرتا ہے. سبحان اللہ کا معنی گویا کہ نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد وعلیہ. مومن وہ ہے کہ جو پہلے دین کو پہچان لے. میں عرض کر رہا تھا، ہم واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف، کہ شیطان کا نبی کے زمانے میں، نبی کی زندگی میں ایک پلان ہوتا ہے، اور نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا پھر دوسرا پلان شروع ہوتا ہے. اس کو سمجھے گا. نبی کے ہوتے ہوئے شیطان کا پلان سب کو معلوم، نبی کی مخالفت، اپنے چیلوں کے ذریعے سے، بدماشوں کے ذریعے سے، خناس اور خبیث پلید لوگوں کے ذریعے سے نبی کے خلاف چالیں چلواتا ہے، نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرواتا ہے، نبی کے ساتھیوں پر ظلم کرواتا ہے، بس چلے تو نبی پہ ظلم کرواتا ہے. جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے، ابلیس کوشش کرتا ہے کہ نبی کی تحریک کو ناکام بنایا جائے. وہ اپنے بڑے یعنی کفر کے بڑے لیڈروں کو گائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کام کرو کہ عوام اس کی بات نہ سنے. لہذا عوام سے جب سوال کیا جاتا ہے نبی کا کلام اتنا اثر کیوں کرتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس توجہ سے سنیے گا، اس کا کلام اتنا اثر کیوں کرتا ہے، تو شیطانی جواب دیا جاتا ہے جادو ہے، سحر ہے، جادوگر ہے. اب پبلک کہتی ہے اچھا تبھی میں کہوں اتنا اثر کیوں، جادوگر ہے یہ. وہ جادوگر نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ کو مس گائیڈ کیا گیا کہ وہ جادوگر ہے، چارہ نہیں اس کے پاس. لہذا رسول اللہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا، جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے کیا لفظ تھے؟ صادق، امین. جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کس سے کراؤ؟ صادق سے کراؤ، امین سے کراؤ.
امانت رکھنی ہے، کس کے پاس رکھو؟ امین کے پاس رکھو۔ یہ صورتحال ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ ایک جملہ جو تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس میں ایسا کون سا زہر تھا جس سے یہ بھاگ گئے تھے؟ ایک جملہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ عوام عام طور پر اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں کسی سسٹم کے، جو اس معاشرے پر حاوی ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں اور دوسروں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے، ان کو فوراً پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے سسٹم کی جڑ کاٹنے کا آغاز ہے۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کی زبان سے فقط ایک جملہ نہیں نکل رہا، یعنی ہماری طرح نہیں تھا کہ 1,00,000 دفعہ میں نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرنا ہے، نہ، انہیں پتا تھا یہ جو جملہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اور رسول اللہ کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے شخصیت، 40 سال جو کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پورے سسٹم کی، ہمارے اعتقادات ہیں، ہماری رسومات ہیں، ان سب کی جڑ کاٹنے کا اعلان کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہہ رہا ہے اگر نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ تو پروپیگنڈا شروع کیا۔ وہ جو صادق تھا اسے کیا کہا؟ بدل دیا، کہا کذاب۔ کذاب کسے کہتے ہیں؟ بہت کثرت سے جھوٹ بولنے والے۔ کبھی کہا شاعر، شاعری کرتا، حالانکہ رسول اللہ نے 40 سال میں ایک شعر نہیں بولا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیوں سورہ یاسین میں ہے نا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی، شعر نہیں سکھایا، اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ کیوں؟ جس زبان سے اللہ کا کلام آسمانوں سے اتر کر بشریت تک پہنچنا ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اس زبان پر اس 40 سال میں ایک دفعہ بھی شعر نہیں سنا لوگوں نے کہ کہیں شک نہ کریں کہ یہ شاعری کر رہا ہے۔ یہ جو کہتے تھے نا یہ شاعر ہے، ان کو بھی پتا تھا یہ شاعر نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والا تو جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ تو کذاب کہا، شاعر کہا، اور کبھی کیا کہا؟ مجنون۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل نے صحیح کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا۔ کبھی کیا کہا؟ ساحر، جادوگر۔ جادوگر کا الزام کیوں لگایا؟ اس لیے کہ قرآن جب لوگ سنتے تھے کھنچتے تھے قرآن کی طرف۔ تاریخ نے اس بات کی گواہی دی ہوئی، اللہ کرے کہ ہمارے بھی دل قرآن سن کے کھنچنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید ہمارے بھی دلوں پہ اثر کرنا شروع ہو جائے۔ آپ توجہ کریں اس کلام میں کیا طاقت تھی۔ مکے والوں نے، سرداروں نے تحریک چلائی کہ قرآن نہیں سننا، جو بڑے بڑے سردار تھے، لیکن جنہوں نے یہ تحریک چلائی تھی، بین لگایا تھا، قسمیں اٹھائی ہم نہیں سنیں گے قرآن، رات کے اندھیرے میں رسول اللہ جب اپنی تہجد میں تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی اونچی آواز میں آیات کی رات کو تلاوت کرتے تھے، یہ چپ کے رات کے اندھیرے اتنے دل ان کے کھینچتے تھے دوبارہ سننے کے لیے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ چھپ کے جاتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے کہ جیسے میں چھپا کھڑا ہوں دوسری دیوار کے کونے کے پیچھے وہ دوسرا بھی چھپا کھڑا، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے تو لعنت ملامت کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو منع کر رہے ہو اور خود آ رہے ہو، دوسرا کہتا تھا تو بھی تو آیا ہوا۔ یہ کشش تھی قرآن۔ ایک میلہ لگتا تھا سالانہ مکہ میں، اور اس میلے میں اور بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو شعراء ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے، وہ اپنا اپنا کلام لکھ کر لاتے تھے،
اور پھر بہترین کلام جن کا سلیکٹ ہوتا تھا، انتخاب ہوتا تھا، تو ان چند شاعروں کا کلام پھر اعزاز کے طور پر کہاں لگاتے تھے؟ کعبہ کے اوپر، کعبہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے کہ یہ کلام بہترین کلام ہے اس سال کا۔ کیا ہوا؟ ایک سال کا بہترین کلام چند شاعروں کا لگایا گیا کعبے کی دیوار پر، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی، مختصر ترین سورہ قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ نازل ہوئی، کسی مومن نے، کسی مسلمان نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر جا کر جہاں وہ شاعروں کا کلام، بہترین شعراء کا بہترین کلام لگا ہوا تھا، اسی کے ساتھ جا کر یہ سورہ مبارکہ بھی لکھ کر لگا دی۔ آپ کو پتہ صبح کیا ہوا؟ جب صبح لوگوں نے دیکھا اتنا فرق تھا اس سورہ کے الفاظ میں اور ان شعراء کی شاعری میں کہ اپنی رسوائی کے ڈر سے وہ شاعر اپنا کلام اتار کر لے گئے، کیونکہ دونوں چیزیں جب سامنے ہو نا تو دیکھنے والے کے لیے کمپیئر کرنا آسان ہوتا ہے کہ کون سی چیز پاورفل ہے، کون سی چیز شاہکار ہے۔ وہ جو اپنے شاہکار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کعبے پر، قرآن کی سورہ جب لگائی گئی اتار کے لے گئے تاکہ رسوائی سے بچ سکے کہ اس قرآن کے مقابلے، اس ہمارے کلام کے مقابلے میں یہ قرآن کتنا طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا کلام، ہماری شاعری کتنی ہلکی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جب نبی آتا ہے شیطان وہ اپنی تحریک کا آغاز کرتا ہے، شیطان اس کی مخالفت میں اپنی تحریک کا آغاز کر دیتا ہے، اور نبی کی آخری عمر تک یہ لگا رہتا ہے۔ یہ واضح ہے۔ نبی کے جانے کے بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ نبی کے جانے کے بعد آپ مسیحیت کو دیکھ لیں، آپ یہودیت کو دیکھ لیں، باقی ادیان کا مشاہدہ کر لیں، نبی کے چلے جانے کے بعد اسی نبی کے نام پر، نہ اس کی مخالفت میں، ایک دفعہ اس نبی پر جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے پلان الگ ہے۔ شیطان کا پلان ان کے لیے جو نبی پر ایمان لا چکے ہیں۔ آیا جو نبی پہ ایمان لایا شیطان نے اس کو چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، شیطان نہیں چھوڑتا کسی کو۔ ان کے لیے کیا پلان کرتا ہے؟ ان کے لیے یہ پلان ہوتا ہے کہ وہ جو خالص دین نبی لے کر آیا ہے اس کے ساتھ، اس کے پیرلل، اسی نبی کے نام پر ایسی چیزوں کو دین کے نام پر رائج کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو خالص دین ہوتا ہے اس کے پیروکار کم رہ جاتے ہیں، اور وہ جو شیطان کا بنایا ہوا دین ہوتا ہے اس کے پیروکار زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا جو دینی پیکج ہوتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اس میں جنت زیادہ آسانی سے مل رہی ہوتی ہے۔ انسان کی نفسیات کیا ہے؟ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جائے جنت میں جانا ہے، ایک راستہ مشکل ہے، ایک راستہ آسان ہے، کون سا راستہ پہ جائے گا؟ جی، اب اصل میں ایک ہی راستہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اصل میں ایک ہی راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ دھوکہ ہے، یہ دوسرا راستہ دھوکہ ہے، لیکن اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ دو راستے، ایک راستہ توبہ توبہ اتنا خطرناک، ہم سے یہ نہیں ہوتا، دوسرا راستہ چٹکی میں جنت، کہتا ہے یہ والا صحیح۔ چونکہ پیکج بہت اس کو مزیدار دیا گیا ہے، سوچتا نہیں ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حالانکہ قرآن موجود ہے،
تکلیف نہیں کرتا، قرآن مجید میں دیکھ لو۔ ایک مثال بڑی اچھی ذہن میں آئی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اکثر جو اس قسم کی شارٹ کٹس بتانے والے خطبہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کہ جو یہ جو موبائل فون کی کمپنی ہے، موبائل فون نہیں، یہ جو جیسے یہ موبل انک ہے، جیسے وارد ہے، جیسے زونگ ہے، اور مثلا ٹیلی نور پاکستان میں، جو حرکت یہ کرتی ہیں اپنے اشتہاروں میں، جو بڑے بڑے بورڈ لگاتے ہیں روڈز پر، جو حرکت یہ کمپنیاں کرتی ہیں، بہت سارے خطیب بھی عوام کے ساتھ وہی حرکت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو بات عوام کو پھنسانے والی ہوتی ہے، جس پر عوام آئیں گے، اس کو بڑے بڑے لفظوں میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دھماکہ خیز آفر۔ اب وہ دھماکہ خیز آفر میں کیا دیکھتا ہے کہ جناب میری تو موجیں ہو گئی، اتنا بڑا پیکج مجھے مل گیا، مثلا اتنے روپے میں اتنے جی بی انٹرنیٹ، زبردست، وہ جو بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے۔ نیچے کئی کونے میں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، یا اردو میں لکھا ہوتا ہے شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ اسے کون دیکھتا ہے؟ وہ لکھا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اب یہ جناب اپنا وہ جا کے پیسے دیتا ہے اور پیکج لگواتا ہے اور کہتا ہے میرا تو مہینہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ پیکج بھی ختم ہو گیا اور جو اوپر جو بیلنس پڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی تھا اس کی وجہ سے ہو گیا، اور وہ جو بڑے بڑے الفاظ دیکھ کے پاگلوں کی طرح جا کے اس نے جا کے کروا لیا تھا وہ غلط نکلا۔ تو یاد رکھیے، جو جنت میں جانا ہے اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ عمر بھی ضائع کر دیں، ٹھیک ہے، عمر بھی ضائع کر دیں اور پتہ چلے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو تھے وہ پورے نہیں کیے، اور جنت اس کو ملے گی جو قرآن کے بتائے ہوئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں جنت تمہاری ہے، یہ نہیں بتاتے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا۔ ہر مسلک کے مولانا یہ کام اپنے اپنے مسلک کے لیے کرتے ہیں، اور مزیدار بات یہ کہ صرف اپنے مسلک کو پیکج دیتے ہیں، دوسروں کو صرف جہنم کا پیکج دیتے ہیں، اور کوئی پیکج دوسروں کے لیے نہیں ہے، چاہے دنیا کا نیک ترین انسان ہو جہنمی ہے، اور ہمارا گندا ترین بندہ بھی ہو، شرابی کبابی ہو، بالآخر جنتی ہے۔ بالکل وہی بات جو قرآن نے یہودیوں کے بارے میں بتائی ہے کہ اول تو ہم جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے جہنم میں تو بھی کچھ عرصے کے بعد واپس جنت میں آ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا ہوا اس عقیدے کا؟ اللہ کا جواب بڑا خوبصورت، بڑا منہ توڑ ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہوگا کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد کروایا ہوا، کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر وہ جھوٹ بول رہے ہو جس پر تمہیں علم بھی نہیں، کیونکہ تم نے سنا ہے، تم نے اپنے خطیبوں سے سنا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک فارمولہ قرآن پڑھنے کے دوران ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ قرآن مجید جب پچھلی کسی قوم کے کسی حرکت کی مذمت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرکت تمہارے اندر پیدا نہ ہو جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہو۔ مجھے بتا دیں، ریپیٹ کرتا ہوں، جب قرآن مجید کسی پچھلی قوم کی غلط حرکت کی مذمت کرتا ہے اور اسے رد کرتا ہے، اس فکر کو، اس عقیدے کو رد کرتا ہے، تو یہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے یہ تباہ ہوتی۔ جب انسان غلط عقائد، غلط افکار اپنا لیتا ہے، اللہ کی کتاب سے دور رہ کر
اور اس میں ایک مدت، ایک لمبا وقت گزار لیتا ہے، پھر جب اسے اللہ کی کتاب کی طرف بھی بلایا جائے اس کا ہاضمہ قبول نہیں کرتا اس کو۔ یہودیوں سے رسول اللہ کہتے تھے آؤ تمہاری کتاب کے مطابق بتاؤں، کہتے تھے نہیں، جو ہمارے مولویوں نے عقیدہ بتایا وہی صحیح ہے۔ ہم تو کیونکہ ان کے مولوی ان کے پیسے کھا کر، یہ جو میں مولوی کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہر دین بتانے والا ہے جو آ کے بیٹھتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو خطیب کہتا ہو، چاہے ذاکر کہتا ہو، چاہے شاعر کہتا ہو، عنوان امپورٹنٹ نہیں ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ اس جگہ بیٹھا ہے جہاں جس کو دین سے نسبت ہے، اور سننے والے دین کی بات سن کر اس کو سن رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ان علماء سے، اپنے مولانا سے، دین بتانے والوں سے، علماء سو جو تھے، دنیا پرست، دین فروش، ان سے جو عقائد لیے ہوئے تھے اتنے راسخ تھے، کیونکہ پیکج بڑا زبردست تھا، اس کو ان کو تورات سے بھی دکھایا جاتا یہ نہیں مانتے تھے۔ اور آج بہت سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ قرآن کی آیت بھی دکھا دو، کہتے ہیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے، پتہ نہیں اس کے کون سے معنی ہوں گے، ہمیں تو وہی جو ہمارے انکل نے بتایا اسی کو ماننا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اب سنیے، الم تر، سورہ آل عمران میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا قرآن بہت سمپل ہے، کیا الم تر، کیا تو نے دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اب اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ کتاب کی تحریف کر لی تھی لیکن ایک حصہ تورات کا باقی تھا ان کے پاس، اللہ کے کلام کا ایک حصہ باقی تھا، ساری تورات تو چینج نہیں ہوئی تھی، تحریف ہوئی تھی۔ اے رسول، اب یہ مزاج بتا رہا ہے اللہ، غلط عقائد جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے تھے، کہ اے آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک نصیب، ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، اب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی اس جو تمہاری کتاب ہے اس کی طرف آؤ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، تاکہ تمہاری کتاب ہی فیصلہ کر دے جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر اس دعوت کے بعد ان کی اپنی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے لیکن وہ پھر جاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ واضح ہے یہ آیت، واضح ہے، حرکت ان کی واضح ہے کہ ان کو ان کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہے، کہتے نہیں، یہ نہیں کہتے ہم اسے مانتے نہیں، کہتے اس کا وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، 1000 آیات بینات بھی ہو، یہ مرض بڑا پرانا ہے، پرانا چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ شیطان کے پاس امتوں، نبیوں کی امتوں کے لیے پلان دوسرا ہوتا ہے، وہ ایسی حرکات کرواتا ہے کہ جہاں سے ہدایت لینی ہے وہاں کا دروازہ بند کر دے۔ اب دیکھیں، اگر کسی بزرگ عالم نے قرآن کے بارے میں ایک بات کی اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب کون اس کو واپس بلا کے پوچھے گا کہ آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی، آپ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوئی، جبکہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ آیت اور کچھ کہہ رہی ہے، اس نے جو بات کی ہے وہ کچھ اور ہے، دونوں باتیں نہیں مل رہی، لیکن اندھا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم تو وہی لیں گے جو وہ بتا کے گئے، تو راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے پھر جاتے ہیں، نہیں آتے کتاب کی بات کی طرف۔ یہ مرض کیوں ہے ان کے اندر؟ یہ مرض کیوں ہے ان کے اندر؟ اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا، یہ حرکت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں جو اب اللہ بتانے جا رہے ہیں، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ
گنتی کے ایام سے زیادہ نہیں چھو سکتے. یعنی اگر ہم جہنم میں گئے بھی کچھ عرصے کے بعد واپس کہاں آ جائیں گے؟ اس عقیدے نے ان کے اندر کتنی جرأت پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ ان کو اپنی کتاب کی طرف بھی بلایا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں. اب اگلے لفظ کسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَغَرَّهُمْ، اور ان کو دھوکہ دے دیا. غرہ عربی زبان میں غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور دھوکہ دے دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں. کس چیز میں؟ ما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹ افطرا کیا کرتے تھے. جھوٹ بولتے 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 اتنے پکے ہو گئے کہ وہ جھوٹ ان کے عقیدے بن گئے، اور وہ جو جھوٹے افطرا تھے انہوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکہ دے دیا. حق تو وہ تھا جو کتاب میں لکھا تھا. حق کیا تھا؟ جو کتاب میں لکھا تھا، لیکن ان کے افطرا نے انہیں اس مقام پہ پہنچا دیا کہ یہ کتاب کی بات کو سامنے دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہیں. کہ اللہ نے پچھلی قوموں کی تباہی کے ریزن بتائے، اور ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا مگر وہ جو اللہ کی کتاب سے خود کو اٹیچ کرے. ہمارے ائمہ نے اسی آیت کی بات کو ذہن میں رکھیے. کیوں خراب ہوئے ہیں؟ افطرا کرتے ہیں، کتاب کی بات نہیں مانتے، کتاب کو چومتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تورات ہے، لیکن اس کی باتیں جو عقائد معروف ہو گئے ان میں، جب اس کے خلاف نہیں مانتے. کتاب اصول کافی کے مقدمے میں امام معصوم کا فرمان لے کر آئے ہیں شیخ محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ. وہاں امام فرما رہے ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، پلے سے باندھ دیجیے گا، اور ہم میں سے ہر ایک دیکھے اس فرمان کی روشنی میں خود کو. امام فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. جس شخص نے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ماننے والوں، اسی کو کہہ رہے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں. جو ان کو مانتا ہی نہیں ہے وہ ان کی نصیحت تو نہیں سنے گا. جو مانتے ہیں، یعنی میں اور آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ جس نے ہمارے امر کو، امرنا، ہمارے امر کو جس نے قرآن سے نہ لیا، یعنی ہمارے بارے میں یہ نہ کہنا ٹھیک ہے قرآن میں وہ لکھا ہے لیکن امام کا فرمان تو کچھ اور ہے نا، یہ مت کہنا ہمارے بارے میں. توجہ فرما رہے من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، لم یتنکب الفتن، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جس نے ہمارے امر کو قرآن سے لیا وہی فتنوں سے بچے گا. دو معنی ہیں نا اس حدیث کے، وہ بچے گا. اب ہم دیکھیں کیا معنی ہے ہمارے امر کو قرآن سے جس نے نہ لیا. یعنی اگر ہمارے بارے میں کوئی بات سنتا ہے پہلے دیکھ لے قرآن کے خلاف تو نہیں، تاکہ وہ مرض نہ پیدا ہو جائے جو یہودیوں میں پیدا ہو گیا تھا. قرآن نے دین کے نام پر ہی غلط عقائد ان میں پیدا کیے تھے، لیکن چونکہ وہ تھے بڑے مزیدار، ان میں جنت ہر حرام خور کو بھی مل رہی تھی، ہر بدماش کو بھی مل رہی تھی، ہر ظالم بھی بخشا ہوا تھا. یہ پیکج زیادہ زبردست ہے، ٹھیک ہے نا. اس دین سے کون بیزار ہوگا؟ جو عدالت طلب ہے. وہ کہے گا یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اللہ ہے کہ ایک شخص نے 1000 بندوں کو لوٹ کر اپنا محل تعمیر کر لیا، اور یہ اللہ اس سے کہہ رہا تو ایک دفعہ عمرہ کر تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ کیسا دین ہے؟ یہ دین نہیں، یہ تو کرپشن کا لائسنس ہے. اس دین کو میں نہیں مانتا. ہاں، اس دین کی طرف ایک مظلوم، ایک عدالت کی خواہش رکھنے والا کتنا بھاگ کر جائے گا کہ جو باقی تمام دنیا کے مکاتب کی مقابلے میں زیادہ اس کو عدالت کی ضمانت دے رہا ہوں کہ میں ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہوں.
اس کو امام حسین اچھے لگیں گے اگر حقیقی حسین کا تعارف کروایا جائے، لیکن اگر حسین کے نام پہ کرپٹ لوگوں کو بخشوانے کی باتیں کی جائے اس کو یہ حسین بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، سوچنے والے کو، اندھے کو تو پھر پیکج چاہیے ہوتا ہے۔ امام حسین کا صحیح تعارف کروایا جائے گا، وہ کافر کو بھی اچھا لگے گا، چونکہ کافر کو بھی ظلم سے نفرت ہے۔ کافر سے میری مراد جن کو ہم نان مسلمس، ورنہ قرآن میں کافر کا معنی وہ نہیں ہے نان مسلم کا، قرآن میں کافر کا معنی جو جان بوجھ کے بات نہ مانے، بہت فرق ہے۔ ہم اس کو بھی کافر کہتے ہیں جس تک ہو سکتا ہے اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو، لیکن قرآن اسے نہیں کہتا۔ قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ قرآن نے رسول اللہ کے آنے سے پہلے ان کو کیا کہا؟ عربوں کو امیین، جاہل۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، جاہلوں میں اپنا رسول بھیجا۔ جب رسول بھیجا اس نے پیغام دے دیا، اب جس نے جان بوجھ کے نہ مانا اس کو اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کر کے بندہ کافر ہوتا ہے۔ لہذا قرآن فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج کے پیغام پہنچا نہ دیں ہم عذاب نہیں کیا کرتے۔ جس کو پتہ ہی نہ اس کو پکڑ کے جوتے لگانا شروع کر، لوگ کہیں کیوں مار رہے ہو؟ اسے نہیں پتا میں نے وہ دوسرے شہر میں کیا اعلان کیا، دوسرے شہر میں اعلان کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ بس مار رہا ہوں میری مرضی، چونکہ میں طاقتور ہوں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ اسے مارے گا، اسے عذاب کرے گا جس تک پیغام پہنچا چکا ہے۔ اور قرآن اسی کو کافر کہتا ہے کہ جس تک پیغام پہنچا ہو پھر نہ مانتا۔ اور یہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتقاد میں کفر ہوتا ہے، کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اور عمل میں کفر کیا ہے جو شیطان نے کیا تھا، میں اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی نہیں مانتا، میرا ایمان ہے نماز واجب ہے میں نہیں پڑھتا، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم اپنا کام کرو۔ یہ کفر در عمل ہے، ایک کفر در اعتقاد ہوتا ہے، ایک کفر در عمل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ ان کے پاس، یہودیوں کے پاس آیا کہاں سے تھا؟ یہ بھی قرآن نے بتایا ہوا۔ وہ چیزیں، وہ فارمولے، وہ بنیادیں کہ جس پر انسان کی ہدایت اور گمراہی واضح ہوتی ہے، وہ اللہ نے بار بار مثالیں دے دے کر واضح بتایا ہوا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت دینے والا؟ اسی لیے اگر اللہ نے آسان نہ کیا ہو بنیادی دین ہدایت کو سمجھنا قرآن سے، اگر آسان نہ کیا ہو تو اللہ نعوذ باللہ غلط بات نہیں کر سکتا کہ ہو مشکل اللہ کہہ رہا ہم نے آسان کر دیا، ایسا ہرگز نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں قرآن مجید پر، لیکن تجربہ کیسے کر کے دیکھیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، نہ کہ میں نے پہلے کیا سنا ہوا ہے، ورنہ آپ کو وہی انجام ہے کہ 1000 آیات لے کے آ جاؤ، لیکن ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہوا تھا۔ یہ عقیدہ یہودیوں میں کہاں سے آیا تھا کہ جنت صرف ہماری ہے اور ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصہ رہیں گے؟ یہ بے ایمان دین فروش علماء کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ قرآن نے بتایا ہوا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سورۃ البقرہ پہلے جز میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ 3 سٹیپس میں اللہ نے بتایا۔ پہلا سٹیپ عوام کا کیا قصور ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان یہودیوں میں سے کچھ جاہل ان پڑھ ایسے ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانی، انہیں ان کی کتاب کا کچھ علم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو سوائے اپنی آرزو۔ ان سے پوچھو نا تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، تو جو ان کی آرزویں ہیں نا سمجھتے ہیں تورات میں وہی لکھا ہوا۔ کیوں؟ ان کو ان کے علماء نے بتایا ہی نہیں، خود نہیں پڑھتے۔ پوچھو تورات میں کیا ہے،
کہیں گے تورات میں یہ لکھا ہے یہودی سب سے بہترین قوم، اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، یہودی جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے واپس جنت میں کچھ عرصے کے بعد آ جائیں گے۔ یہ ان کے، اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے امانی، بے بنیاد آرزوئیں، خواہشات، جن کو یہ اعتقادات بنا چکے۔ پھر فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ گمان کرتے ہیں، کوئی ان کی بیس نہیں ہے، انہوں نے گمان بنایا ہوا۔ یہ عوام کا قصور، عوام کا کیا قصور؟ اللہ کی کتاب سے دور عوام۔ اب یہ سنتے بھی جائیں اور ہم اپنی حالت کو بھی کمپیئر کرتے جائیں کہ آیا ہماری عوام قریب ہے قرآن سے، اپنی کتاب سے، یا ہماری عوام سے پوچھو قرآن میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا۔ یہ عوام کی صورتحال بتائی۔ اب غلط علماء کی دیکھیں، جہاں پر آپ میٹھا بکھیر دیں نا، وہاں مکھیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ جہاں بھی جاہل عوام ہوں گے وہاں پہ 2 نمبر علماء خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ جہاں بھی عوام جاہل ہوں گے ان سے سوء استفادہ کرنے کے لیے، ان کی پاکٹ کاٹنے کے لیے خود بخود لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ان کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اسی سے اگلی آیت میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ہے، عذاب ہے، بربادی ہے ان کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر پبلک سے کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی پکا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے قرآن کو میرے سر پہ رکھو، پوری علمی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، جو بات بھی کروں، بولنا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھے والوں کو نہیں پتہ چلتا۔ کیوں؟ ان کی سزا ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب، انہوں نے حدیث ثقلین سنی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ جو سمجھنے کا راستہ اور صلاحیت اس کی طرف گائیڈ کیا اللہ نے، رسول نے، اہل بیت نے، ادھر جو نہیں جاتا اس کی سزا ہے کہ اس کی پاکٹ کاٹی جائے اور اس کو غلط دین بتایا جائے۔ قرآن نے بتا دیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ کس لیے یہ کام کرتے ہیں؟ اتنی بڑی کرپشن، اللہ کے نام پر جھوٹ بتانا لوگوں کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس دنیا کا مال قلیل بٹور سکے۔ اللہ نے بتایا۔ اب 2 جرم، ایک اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا، دوسرا اس جھوٹ کے پیسے بھی کمانا، تو اس کا ثواب تو نہیں مل سکتا۔ اللہ نے بتایا کہ میں کیا دوں گا، فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے لکھا اس پر بھی عذاب اور جو انہوں نے کمایا اس پر بھی عذاب، ڈبل عذاب ان کے انتظار میں۔ وَقَالُوا، اگلی آیت میں عقیدہ بتایا کہ ادھر سے جاہل کتاب خدا سے دور عوام، ادھر سے دین بیچنے والے دین بیچ کر غلط باتیں کر کے شارٹ کٹس بتا کر پیسے کمانے والے علماء سو، جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے عقیدہ کون سا جنم لیتا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ ایام۔ اور اللہ نے پھر ان کو جواب دیا قل، اے رسول آپ ان یہودیوں سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، بتاؤ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، تو اب اللہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا نا، تم نے عہد لے لیا کہ اللہ اب کبھی اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جھوٹی جس کی تمہیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سنا ہے ان لوگوں سے جھوٹ بولتے، تم نے خود کتاب خدا کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا بلا، غلط ہے تمہارا نظریہ، صحیح نظریہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ من کسب سیئۃ، جس نے خرابی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا اس کو، یعنی آدمی بدماش بن گیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ میں جائیں گے بھی، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہاں پر رہنا بھی پڑے گا۔ تم کہہ رہے ہو کچھ عرصہ رہو گے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری بات غلط ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ
طریقہ ہے، یہ پلان ہے شیطان کا کہ نبی کے نام پر فرمان گھڑو، مقدس ہستیوں کے نام پر فرمان گھڑو، ایسے فرمان کہ جو خلاف کتاب خدا ہوں۔ لیکن کتاب خدا کے بارے میں کیا کرو کہ لوگ اس سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں اور رحم و کرم پہ رہ جائیں انہی کو جو ان کو ظاہری طور پر دین بتا رہے۔ یہ شیطان کا پلان ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، میں سے ہر ایک، کہ میں اللہ کے پلان کے مطابق، اللہ کی گائیڈنس، رسول کی گائیڈنس، اہل بیت اطہار کی ہدایت کے نور میں، اس کی روشنی میں چل رہا ہوں، میرا رویہ ایسا ہے، یا جو شیطان نے پیکج دیا ہے اس میں پھنس جانے کا میرا شائبہ زیادہ ہے۔ آج کی مجلس کو میں اس ایک نقطے پہ تمام کرنے لگا ہوں، آپ سے ایک سوال کر کے۔ بات ذرا سخت ہے لیکن جواب آپ نے صحیح دینا ہے ایمانداری سے، کہ انشاءاللہ آپ سب ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں ایمانداروں کے ساتھ معشور فرمائے۔ سورہ یاسین کی آپ سب تلاوت کرتے ہیں، یہ آج کے لیے میری آخری بات ہے۔ سورہ یاسین کی آپ سب تلاوت کرتے ہیں۔ جس نے ترجمہ بھی پڑھا ہے سورہ یاسین کا، اس کے لیے میری بات مانوس ہے، نہیں، اور جس نے صرف عربی پڑھی اور کبھی ترجمہ نہیں پڑھا اس کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ جا کے خود دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ یاسین میں جب شروع میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اے رسول ان کے لیے مثال دیجئے بستی والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ تو آگے بات چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان رسولوں کا گھیراؤ کر لیا بستی والوں نے، اور گویا کہ ان پر کیس کی ہیرنگ ہو رہی تھی، بغاوت کا کیس تھا یا جو بھی بہرحال اس بستی کے قوانین کے خلاف غداری کا مقدمہ تھا۔ وہ جب چل رہا تھا بستی والے انہیں گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، تو ایک مومن، قرآن بتاتا ہے کہ شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اسے کسی نے خبر دی کہ وہاں پر تو کام خراب ہو گیا، وہ تو انبیاء کو مارنے میں تلے ہوئے۔ تو قرآن پھر اس کے آنے کو بیان کرتا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہو، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، آگے کیا کرنے لگا، اسے پتہ تھا کہ ان کی حمایت کرنا یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، لیکن مومن ہوتا ہے وہی جس کا ایمان اسے حق بات کروائے چاہے دنیا مخالف ہو۔ اس نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کو تو فالو کرنا ہے، فالو کرنا چاہیے، تم انہیں مار رہے ہو، تم ان پہ الزامات لگا رہے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اس کا ایک اور جملہ قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ یاد رکھیے ایک اور اصول قرآن پڑھنے کا، کہ جب اللہ کسی برے بندے کی بات لے کر آتا ہے یا بری بات لے کر آتا ہے، فوراً اس کو رد کرتا ہے، کہتا ہے خبردار، جیسے بھی میں نے عرض کیا یہودیوں کا عقیدہ بیان کیا، کہا کہ بلا خبردار یہ غلط ہے، جس نے گناہ کیا پکڑا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی اچھے کی بات لے کر آتا ہے، خدا کہنا چاہتا ہے کہ میری بھی وہی بات ہے جو میں نے اپنے اس بندے کی زبان پہ جاری کروائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کون ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ گویا کہ قصیدہ بیان کر رہا ہے، اتنا جرأت مند، اتنا بہادر، اکیلا آیا دوڑتا ہوا، اور ساری قوم سے اس نے اپنی کیا کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ پھر دلیل کیا دی، کیوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں رسولوں کی پیروی کرو؟ اصول، قرآنی اصول کہ کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کیوں کہہ رہا ہوں تمہیں ان کی پیروی کرو؟ اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرنا بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو دین کے بدلے میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہے، کچھ تم سے پیکج طے کر کے نہیں آیا کہ اب میں تمہیں دین بتاؤں گا تو تم نے میری جیب میں اتنے ڈالنے ہیں۔ اتبعوا، اس کا اتباع کرو، من، جو لا یسألکم، نہیں سوال کرتا تم سے، کس چیز کا؟ اجرن، کسی قسم کے اجر کا۔
اس کو فالو کرو. بات واضح ہے اس کی؟ اب میرے سوال کا جواب دیجیے. ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہماری اکثریت دین مانگنے والوں سے، اجر مانگنے والوں سے لے رہی ہے یا اجر نہ مانگنے والوں سے؟ جی آواز نہیں آئی مجھے. ہماری اکثریت اس وقت دین کن سے لے رہی ہے؟ مانگنے والوں سے. جی بات کوئٹہ یا غیر کوئٹہ کی نہیں ہے، میں قوم کی بات کروں، کسی شہر کی بات نہیں کر رہا. قرآن مجید ہے، مذاق کی بات نہیں ہے. یہ خدا کیوں بتا رہا ہے؟ کیوں اس کی بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا کہ اللہ جانتا ہے، وہ خالق ہے میری اور آپ کی نفسیات کا، انسانوں کی نفسیات کا. وہ جانتا ہے کہ دین تب تک خالص نہیں رہے گا جب تک دین بتانے والے بے لوث نہ ہوں. اگر بے لوث لوگوں سے دین لیا جائے گا تو بے لوث بولتا وہ اللہ سے چاہتا ہے اجر، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا دو مجھے نہیں تو میں نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن جب ہم اس سورہ کے اندر کی بات کے، جو سورہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین، رزق میں برکت ہوگی، فلان ہوگی، اولاد نرینہ ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن جو بتایا ہوا ہے اس سورہ یاسین میں وہ نہیں کرتے. تو جس کی رائے اللہ سے نہ ملتی ہو، جو اللہ کی گائیڈنس کو فالو نہ کرے، وہ جتنا مرضی نعرے لگاتا رہے غلط ہے. ہدایت کی گارنٹی نہیں. ہدایت کی گارنٹی اسی کو ہے جو پہلے دیکھے ہدایت کہاں سے لینی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، ورنہ اصل دین تنہا رہ جائے گا اور وہ شیطانی پیکج کے فالوور بہت سارے ہو جائیں گے. وہی کام جو امام حسین کے ساتھ ہوا. جو امام حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا رسول اللہ کا. بتائیے، جو امام حسین کے ساتھ نہیں گئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے رسول اللہ کو، ہم آپ کے نانا کو نہیں مانتے، جائیں آپ. نہیں، رو رہے تھے، امام حسین کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، ساتھ نہیں جا رہے تھے. یعنی ان کو دین کے اور چہرے بھی بتا دیے گئے تھے. اگر دین کا ایک ہی چہرہ ہوتا تو پتہ ہوتا سب کو کہ یا حسین کے ساتھ جانا ہے یا وہ دین جو حسین کا جد لے کر آئے ہیں اس دین کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن نہیں تھا، وہ ساتھ بھی نہیں جا رہے تھے اور اپنے آپ کو دیندار بھی، الٹا امام حسین کو نصیحت کر رہے تھے. مخلص. ایسا نہیں کہ امام حسین کے دشمن تھے، امام حسین کے خیر خواہ. لیکن حسین کو کس کی ضرورت ہے؟ حسین کو کون قبول ہے؟ ساتھ جائے حسین. اہل بیت سفینۃ النجات ہے کس کے لیے؟ جو اس سفینے میں سوار ہو، جدھر سفینہ جا رہا ہے اس کی منزل بھی وہی ہو. جو کنارے پہ کھڑا ہو کے سفینے کی تعریفیں کرتا رہے کہ اس جیسا سفینہ میں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن سوار نہ ہو. منزل پہ وہ پہنچے گا جو کشتی پر سوار ہوا ہے، منزل پہ وہ نہیں پہنچے گا جو نیچے کھڑے ہو کے نعرے مار رہے. منزل پہ وہ پہنچے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ حسین جا رہے ہیں تو پھر دنیا کو ٹھوکر لگوا دی ان کے ایمان کی طاقت نے. دنیا کو ٹھوکر ایمان لگواتا ہے، زبانی دعوے دنیا کو ٹھوکر نہیں لگوانے دیتے. اور میں عرض کروں کہ حسین اور قرآن کا رشتہ جو رسول اللہ نے گواہی دی، قرآن اور میرے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور حسین کا بابا کبھی جدا نہیں ہوگا. حسین اسی اہل بیت میں سے. اتنا گہرا رشتہ ہے حسین کا قرآن سے. عزاداروں اس جملے پہ غور کیجیے گا. اتنا گہرا رشتہ ہے حسین کا قرآن سے
کہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن پھر بھی زبان پر آیات قرآن جاری۔ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں مختلف واقعات لکھے ہیں کہ جس میں لوگوں نے سنا کہ نوک کے نیزہ پر امام حسین کا سر آیات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سب سے پہلا قصہ کب بتایا جاتا ہے؟ ابن زیاد کے لشکر میں جب اس قافلے کی پیشی ہو گئی اور ابن زیاد نے سر امام حسین سے جو توہین کرنی تھی اس کو کر دیا، تو اس لعین نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ان سروں کو نیزوں پر رکھ کر لے جاؤ اور ساتھ پیچھے پیچھے ان اسیروں کو لے جاؤ اور سارے کوفہ کے کوچہ و بازار میں لوگوں سے کہو یزید کے مخالفوں کا تماشا دیکھو۔ اب منظر کیا ہے؟ کوفے کے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ کر کوچہ و کنار میں کھڑے ہو کر کہ آگے آگے رسول کے گھرانے کے مردوں کے سر نیزوں پر ہیں، شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر نیزے پر ہے، لیکن ایسے شقی القلب لوگ ہیں کہ اتنی رسول اللہ کے ساتھ شباہت دیکھ کر بھی ان کو رحم نہیں آتا۔ ساتھ ساتھ حضرت عباس کا سر ہے، ساتھ ساتھ امام حسین کا سر ہے، اور عزاداروں ان سروں کے پیچھے پیچھے امام حسین کی 4 سالہ یتیم بیٹی سکینہ بھی آ رہی ہے۔ علی کی بیٹی بی بی زینب بھی کبھی اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہے، کبھی حضرت عباس کے سر کو، کبھی علی اکبر کے سر کو۔ ایک صحابی رسول بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کی بالائی منزل میں بیٹھا تھا، حسین کی آواز میں نے سن رکھی تھی، اچانک میرے کانوں نے سنا کہ حسین کے سر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ بس عزاداروں میں نے عرض کیا حسین کا ایسا رشتہ ہے قرآن سے کہ سر تو جدا کر دیا گیا بدن سے، لیکن حسین قرآن سے جدا نہ ہو سکے۔ بس یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب حسین کے سر سے تلاوت سنی ہوگی بی بی زینب نے، تو عجب نہیں بی بی زینب نے اپنے بھائی سے خطاب کیا ہو اور کہا بھیا حسین، اگر اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے کہ نوک نیزہ پر بھی آپ کلام کر سکتے ہیں تو بہن کی ایک چھوٹی سی درخواست سن لو، ذرا چند جملے اپنی یتیم سکینہ سے بھی بات کر لیجئے۔ جب سے آپ کی شہادت کے بعد آپ سے جدا ہوئی ہے، کبھی ٹھیک سے سو نہیں پائی، سوئے سوئے اچانک اٹھ کر چیختی ہے مجھے اپنے بابا کے سینے پر سونا ہے، کس ظالم نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بھیا حسین، اب جو اذن کلام ملا ہے تو اپنی اس معصوم یتیمہ سے 2 تسلی کے جملے بول دیجئے، شاید اس کے پریشان دل کو، شاید اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو کچھ آرام مل جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق کے قرآن و اہل بیت اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم، بحق سکینہ بنت حسین، بحق زینب بنت علی، تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان، مال و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنی جان و مال سے بڑھ کر سید الشہداء کی عزاداری کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام حسین کا، اہل بیت اطہار کا، قرآن کریم کا سچا اور بامعرفت پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی آئندہ نسل کی انہی کی تعلیمات کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام وہ مومنین جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اور بالخصوص التماس دعا کا کہا گیا ہے کہ ایک مومن افتخار حسین وہ بیمار ہے، بیمار کربلا کا صدقہ پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار امام حسین کا بہت بڑا حق ہے ہماری گردنوں پر،
اس حق کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگارہ ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن سید الشہداء کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، سید الشہداء کی اس عظیم ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، سید الشہداء کے بابا سید الشہداء کے جد کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پروردگار دنیا و آخرت میں قرآن اور اہل بیت کا وسیلہ اور ان کی شفاعت اور انہی کے صدقے میں دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔